بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات الحمدللہ بالاکوٹ میں گزاری۔ مفتی عثمان یاسر صاحب کے گھر میں ایک پرسکون رات تھی، مزیدار رات تھی۔ تو صبح ناشتہ کیا بھی الحمدللہ۔ تو دو باتیں بھی کرنی، ایک تو اظراء تفنن مزاح کے لیے بڑی مزیدار بات ہو گئی، اور ایک حقیقت ہے دنیا کی، وہ بتانی ہے۔ صبح ہوا یہ کہ مفتی صاحب اس کمرے میں ہمیں لے آئے کہ جی ناشتہ 10-1 منٹ میں آ رہا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ کہہ کے تشریف لے گئے۔ ہم نے کہا بھی 10 منٹ ہم مراقبہ کر لیتے ہیں، ناشتہ آنے سے پہلے روحانی ناشتہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے 10 منٹ کا مراقبہ کر لیا، پھر کہا کہ بھی ایک بار بھی باقی ہے، ایک جب نیک ہوگا تو ناشتہ آ جائے گا، اور انشاءاللہ اعلیٰ پائے کا ہوگا۔ تو قدرتاً پھر ناشتہ آیا تو پائے بھی ساتھ تھے، کھائے تو واقعی اعلیٰ پائے کے پائے تھے۔ تو ہم مفتی حضرات، میں تو خیر مفتی نہیں ہوں لیکن مفتی حضرات کے ساتھ ہوں، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر ایک بڑی مزیدار گفتگو سی ایک ہو گئی کہ جب میں نے یہ کہا نا کہ پائے بڑے اعلیٰ پائے کے ہیں، ہمارے ایک مفتی صاحب انہوں نے کہا جی اس اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑے گوشت کے پائے ہیں، کیونکہ بڑا گوشت وزنی ہوتا ہے، حجم جانور اس کا بڑا ہوتا ہے، بکرا چھوٹا سا ہوتا ہے بیچارہ، تو وہ ادنا ہو گیا، یہ اعلیٰ ہو گیا، اس اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ تو اس اعلیٰ سے مراد پھر یہی ہوگی کہ بڑے گوشت کے پائے ہیں۔ ایک اور مفتی صاحب کی طرف سے جو ہے نا وہ یوں بات آئی کہ عرف کے اندر چھوٹا گوشت اعلیٰ ہوتا ہے اور بڑا گوشت ادنا ہوتا ہے، تو یہ چھوٹے گوشت کے اس اعلیٰ سے مراد چھوٹا گوشت ہوگا۔ تو مفتی نعمان صاحب نے کہا جی بات یہ ہے کہ مفتی عثمان یاسر صاحب کی طرف سے آیا ہے تو اعلیٰ ہے، اب چھوٹا ہے کہ بڑا ہے اس کی بحث ہی ختم۔ مفتی عثمان یاسر صاحب خدمت میں لگے ہوئے تھے ماشاءاللہ، تو پھر ہم نے ان کو یہ واقعہ سنایا، تو کہنے لگے اگر کوئی گھر سے اپنی بیگم کے پائے کھا کے آئے ہو، اب اس کو خود ہی آپ آگے بات کیسے سمجھنا کیسے نہیں سمجھنا، تو یوں بہرحال ایک بات ہو گئی۔ اچھا دوسری بات یہ تھی، یہ شہد ہے جی، پہلے بھی کئی دفعہ مختلف سفروں میں اس شہد کو دکھایا گیا ہے۔ یہ خالص شہد ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام کانسیپٹ ہے کہ شہد اگر جم جائے تو وہ کہتے ہیں جی 2 نمبر ہے، چینی تھی، فلاں تھا، ڈمکاں تھا۔ تو میرا کوئی شہد کا کاروبار نہیں ہے، لیکن ہاں آگے کبھی کر لوں تو معلوم نہیں، فی الحال نہیں ہے۔ تو یہ ایک انفارمیشن ہے جو بڑی مفید ہے، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ ہم نے جو معلوم کیا وہ یورپ میں اور امریکہ میں مختلف ممالک میں جو ہے وہ جمع ہوا شہد یہ زیادہ قیمتی بکتا ہے، زیادہ بہتر محسوس کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو منرلز ہیں اور جو اس کی افادیت ہے وہ جمے ہوئے کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہاں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی 2 نمبر شہد بیچ رہا ہو تو وہ اس کی دلیل کوئی اس طرح سے دے رہا ہو، لیکن خالص شہد کا جم جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، خالص شہد جم جاتا ہے، جم سکتا ہے، جم جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔